وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس طرح سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورہ ہے اور بہت زیادہ اہمیت اور افضلیت کی حامل ہے، اسی طرح سورہ آل عمران کی بھی بڑی اہمیت ہے، بلکہ یہ دونوں قیامت کے دن انسان کے لیے سائبان کا کام کریں گی۔ بقرہ بھی اور آل عمران دونوں انسان کے لیے سائبان ہوں گے۔ اس سے متعلق حدیث مبارکہ عرض کرنے سے پہلے، پیش کرنے سے پہلے اتنی گزارش کریں گے کہ جس طرح البقرہ، سورہ البقرہ، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں بقرہ گائے کا تذکرہ ہے، تو اسی کے نام سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو موسوم کر دیا۔ اور اسی طرح آل عمران، اس میں آل عمران کا ذکر ہے اور خاص کر وفد نجران کا جو طویل ترین ذکر ہے، پہلی آیت مبارکہ سے لے کے آیت مبارکہ نمبر 83 تک وفد نجران کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ۔ آل عمران سے متعلق بہت سی روایات ہیں، لیکن معتبر روایت یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، ان کی آل اولاد وہ آل عمران کہلاتی ہے، اور یہ بھی معزز ترین قوموں میں سے ہے۔ تاریخ انسانی میں جن قوموں کو، جن ملتوں کو اللہ کی طرف سے خاص اعزاز، انعام، اکرام ملا ہے، ان میں آل عمران بھی ہے، جس سے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو جہانوں پر فضیلت دی ہے، منتخب کر لیا ہے۔ بلا شبہ آل ابراہیم دونوں لحاظ سے بڑی معتبر ہے۔ ابراہیم کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء آئے، لیکن جو فیصلہ کن پیغام لے کے آئے اور آخری پیغام لے کے آئے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت اسماعیل کی لڑی سے۔ تو آل عمران بھی معزز و محترم قوموں میں سے قوم ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے موجود ہے۔ نجران کا وفد جو 60 سوار اور 14 سرداروں پہ مشتمل تھا، وہ مدینہ منورہ میں آئے، مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کی، اور قبلہ موجودہ جو ہمارا قبلہ ہے، اس کی بجائے اپنے قبلے کی طرف انہوں نے منہ کر کے، چہرہ کر کے نماز پڑھی۔ اس میں بھی بہت بڑا میسج ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر میں کتنی وسعت ہے، آپ قوموں کو، ملتوں کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ہم آہنگی، رواداری کا کتنا بڑا درس اور سبق ہے۔ لیکن وہ جتنے روز ٹھہرے رہیں، ان کی تکرار، لڑائی اور جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی رہی۔ تفصیل سے یہ ذکر آئے گا آیت مبارکہ نمبر 61 میں، کہ جب ان کی لڑائی اور جب تکرار حد سے بڑھا، اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور معبود ہونے پہ مصر تھے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اگر یہ آپ کے ساتھ تکرار میں مصر ہیں اور باز نہیں آ رہے اپنی جھوٹی دلیل اور جھوٹی بات پہ، تو پھر ان کے لیے مباہلے کا اعلان کر دیں۔ تو جب مباہلے کا اعلان ہوا، پھر ان کے جو چوٹی کے سردار تھے وفد میں، وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ مبالغہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، لہٰذا وہ واپس پلٹ گئے۔ تو یہ مزید تفصیل اس کی اگلی آیات مبارکہ میں آ رہی ہے، تھوڑا سا تذکرہ ابتدا میں کر دیا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ بقرہ اور آل عمران یہ بڑے بہترین صاحبہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ اللہ، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت نواس بن سامان سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطا بالقرآن یوم القیامہ وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ، قیامت کے دن قرآن کو اور قرآن پڑھنے والوں کو لایا جائے گا۔ پہلے تو یہ تصور کر کے وہ منظر ذہن میں انسان جب نظروں میں اپنی نگاہوں میں وہ منظر لے کے آئے، تصورات میں وہ منظر لے کے آئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب ایک گروپ ایسا آئے گا کہ ان کے ساتھ قرآن ہوگا، تو یہ تصور ہی بڑا عظیم ہے۔ تو جب ان کو لایا جائے گا تو ان میں جو سب سے آگے ہوں گے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گے، اللہ اللہ۔ اور 3 مثالیں بیان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ راوی کہتا ہے کہ میں انہیں بھول رہا ہوں، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے 3 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا پہلی تو یہ ہے کہ 2 بادل ہوں گے، گھنے بادل، بہت چلچلاتی دھوپ ہو، تو چلچلاتی دھوپ میں جب بادل آ جاتے ہیں، بادل کا سائبان ہوتا ہے، تو پھر گرمی نہیں رہتی، دھوپ کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 سائبان، 2 بادل بن کر انسان پہ آئیں گے اور سایہ فگن ہوں گے، تو کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا۔ اور دوسرے الفاظ ذلتان سودان،
گھنے سیاہ بادل، بینہما شرکن، اور ان میں نور ہے، اور بادل بھی ایسے کہ جو نور، جن میں نور چمکتا ہے، نور پھوٹتا ہے۔ اور پھر یہ بھی مثال بیان فرمائی کہ جس طرح پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے وہ آئیں گے، یحاجان عن صاحبہما، وہ پرندوں کے جھنڈ، وہ بادلوں کے صاحبان، وہ اللہ کی طرف سے کیا گیا سایہ، وہ سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران کو پڑھنے والوں کے لیے اللہ سے لڑائی کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اور کتنی عظیم بات ہے کہ یہ اللہ کی دو صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں تقرار کریں گے، لڑائی کریں گے، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، انہوں نے جب زندگی میں ہم سے پیار کیا ہے، ہمیں تھامے رکھا، ہمیں سینے سے لگائے رکھا ہے، تو اللہ آج ان کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، امام احمد بیان کرتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں قرآن پڑھو، قرآن قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھو، قرآن سفارش کرے گا۔ اور بالخصوص یہ دو صورتیں، یہ نورانی صورتیں ہیں، سارا قرآن ہی نور ہے، لیکن ان کے بارے میں بطور خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے دو نور ہیں، نورانی صورتیں ہیں۔ بقرہ اور آل عمران ان کو پڑھا کرو۔ یہ قیامت کے دن دو صاحبان ہوں گے، دو گھنے بادل ہوں گے، اور دو جھنڈ ہوں گے پرندوں کے جو اپنے پر پھیلائے ہوئے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے ان دو صورتوں کو پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ اسی طرح ایک تیسری روایت بھی ہے، روایات اور بھی بہت سے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صورتیں، دونوں صورتیں قیامت کے دن صاحبان کا کام کریں گی، سایہ فگن ہوں گی ان لوگوں پر جو لوگ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور بالخصوص سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور سورہ آل عمران۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دنیا میں فائدہ یہ ہوا البقرہ اور آل عمران پڑھنے سے، بالخصوص البقرہ پڑھنے سے دنیا میں فائدہ یہ ہوا کہ شیطان کبھی اس گھر میں نہیں آتا، وہ گھر جادو کے اثرات سے بھی محفوظ رہتا ہے، یہ فائدہ دنیا میں ہوا، اور آخرت میں کہ اللہ کا خاص سایہ اس پر ہوگا، بادل سایہ فگن ہوں گے۔